الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سبحان اللہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے. سبحان اللہ. سچ. دعا ہے اللہ رب العزت مجھ عاجز کو اخلاص اور اصلاح زبان کے ساتھ گفتگو کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین. اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ آمین. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں بے مثال اور باکمال بنایا ہے. سچ سچ. اور آپ کو جو جماعت عطا کی اسے تمام امتوں میں، تمام انسانوں میں بے مثال اور باکمال بنایا. سچ. آپ کو جو امت عطا کی اسے تمام امتوں میں بے مثال اور باکمال بنایا ہے. سبحان. آپ کو جو کتاب عطا کی اسے تمام کتابوں میں بے مثال اور باکمال بنایا. سچ. آپ کو جو صحابہ عطا کیے وہ تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. انہی میں سے ایک نام جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کی 22 رجب کو وفات ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی ہے کہ جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی دعاؤں سے نوازا ہے. یا رسول اللہ، قحط سالی کا زمانہ ہے، پانی کی ہمیں ضرورت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور زبان نبوت سے اللہ سے مانگتے ہیں تو فوراً بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو ایمان کی دولت لے آیا ہوں، میری خواہش ہے کہ میری والدہ بھی ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائیں، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے. آمنہ کے لال والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، یاسین کے دانتوں والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، الم نشرح لک صدرک کے سینے والے، ورفعنا لک ذکرک کی بلندی والے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شفقت اور مہربانی والے پیغمبر، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ابو ہریرہ مجلس کو چھوڑ کر دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ابو ہریرہ اس انداز میں دوڑ رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی اس انداز میں نہیں دوڑے. لوگ آپ کو روکنا چاہتے ہیں. ابو ہریرہ بتائیے تو صحیح کس بات نے آپ کو دوڑنے پر مجبور کر دیا ہے؟ ابو ہریرہ جواب دیتا ہے، لوگوں مجھے نہ روکو، آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں گھر پہنچتا ہوں جب میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے. ابو ہریرہ ابھی گھر نہیں پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی. ابو ہریرہ کی والدہ کی دل کی دنیا پہلے بدل چکی تھی. تو وہی پیغمبر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے. یہ 3 دعا فرمائی. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے. اب ہادی کی اگر ڈیفینیشن، اس کی تعریف کو دیکھا جائے تو بڑے اپنے اندر وسیع معانی رکھتی ہے.
ہادی اسے کہتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھائے. ہادی اسے بھی کہتے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا رستہ دکھائے. ہادی اسے بھی کہتے ہیں جو لوگوں کو سچائی کا رستہ دکھائے. ہادی اسے بھی کہتے ہیں جو لوگوں کو صداقت کا رستہ دکھائے. ہادی اسے بھی کہتے ہیں جو لوگوں کو رسالت کا رستہ دکھائے. ہادی اسے بھی کہتے ہیں جو لوگوں کو اسلام کا رستہ دکھائے. تو خالق کائنات کے محبوب پیغمبر نے دعا کی اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، یعنی کہ یہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھائے، یہ لوگوں کو اسلام کا رستہ دکھائے، یہ لوگوں کو سچائی کا رستہ دکھائے، یہ لوگوں کو نیکی کا رستہ دکھائے. اور دوسری دعا دی اللہ معاویہ کو مہدی بھی بنا دے، یعنی کہ اس کو خود بھی یہ ہدایت یافتہ بن جائے. اسلام کی نگاہ میں ہدایت یافتہ اسے کہتے ہیں کہ جو قرآن کا ہدایت یافتہ ہو، جو اسلام کا ہدایت یافتہ ہو، جو اسلام کو حکمت کا ہدایت یافتہ ہو، جو دین اسلام کا ہدایت یافتہ ہو، اسے اسلام کی نگاہ میں ہدایت یافتہ کہتے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعا دی اللہ اس کو ہادی بنا دے، اس کے یہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھائے، اور اس کو مہدی بنا دے کہ یہ ہدایت یافتہ بن جائے، قرآن والا بن جائے، اسلام والا بن جائے. اور تیسری دعا دی اللہ اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما، یعنی کہ اس کو مشعل راہ بنا دے. آپ نے فرمایا اللہ معاویہ کو مشعل راہ بنا دے، یعنی کہ لوگ اس کو دیکھیں تو قرآن کی طرف چلے آئے، لوگ معاویہ کو دیکھیں تو اسلام کی طرف چلے آئے، لوگ معاویہ کو دیکھیں تو صداقت کی طرف چلے آئے، لوگ معاویہ کو دیکھیں تو عدالت کی طرف چلے آئے، لوگ معاویہ کو دیکھیں تو ہدایت کی طرف چلے آئے، لوگ معاویہ کو دیکھیں اسلام کی طرف چلے آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ کے لیے یہ دعا کی اللہ اس کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دے رہے ہیں، وہ زبان نبوت بشارت دے رہی ہے جس نے ابو بکر صدیق کو بشارت دی، اشرف مبشرہ کو بشارت دی. کہا ابو بکر تو بھی جنتی ہے، عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان تو بھی جنتی ہے، علی تو بھی جنتی ہے، طلحہ تو بھی جنتی ہے، زبیر تو بھی جنتی ہے، سعد تو بھی جنتی ہے، سعید تو بھی جنتی ہے، عبد الرحمن تو بھی جنتی ہے. وہی پیغمبر اپنی زبان نبوت سے امیر معاویہ کو بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب معاویہ کو رب تعالیٰ اٹھائیں گے تو اس پر نور و ایمان کی چادر ہوگی. تو کس قدر پیاری خوشخبری امیر معاویہ کو دی ہے کل قیامت کے دن کے لیے، تاکہ وہ لوگ بھی دیکھ لیں جو امیر معاویہ کے مخالف ہیں، امیر معاویہ کے دشمن ہیں. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو امیر معاویہ کی محبت اور امیر معاویہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.